مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم. ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حمد و صلات کے بعد احباب اسی قدر اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گوہر بار میں کہ خالق ذوالجلال آپ کی اور میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل پاک کے انعقاد میں دامِ دل میں سخن جس طرح بھی تعاون فرمایا، رب ذوالجلال رب کائنات خالق ذوالجلال انہیں بے حساب رحمتیں عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اپنے دربار گوہر بار میں قبول فرمائے. احباب اسی وقار خطاب میں نے نہیں کرنا، خطاب قبلہ بھائی جان نہیں کرنا ہے، میں تو صرف دو عنوان تھے، چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الفرید کانفرنس، تو میں چند باتیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرید الحق والدین لجپال فرید، من ٹھار فرید دلدار فرید، پیر فرید شیخ فرید. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو چار باتیں صرف آپ کے تھوڑے سے ٹائم میں گوشت گزار کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم میلاد النبی کی جو ہے وہ ذوق میں پھر گم ہو جائیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ طالب صاحب بڑی محبت کے ساتھ بابا جی کے اشعار سنا رہے ہیں، تو یہی بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ میں کہاں سے شروع کروں، میں کہاں سے شروع کروں. تو میں نے کہا چلو میں نے بھی آپ کی بارگاہ میں ایک حاضری لگوائی، یہ فارسی کا کلام ہے، وہی آپ کو سنا کے آگے بڑھتا ہوں کہ در پاک پتن آستان فرید الدین است، در پاک پتن آستان فرید الدین است، فیض یافتہ از قطب الدین است، پر وردیو صابر و نظامو، پر وردیو مطلب شگرد ان کے، پر وردیو صابر و نظام الدین است، مظہر ای ہما غلامان معین الدین است، مظہر ای ہما غلامان معین الدین است. احباب ذی وقار باتیں بڑی دل کے کان کھول کے سننے والی کہ ہم عقیدت پسند ہو گئے ہیں، حقیقت پسند نہیں رہے. ہم عقیدت پسند ہیں، حقیقت پسند نہیں ہے. ہم جہالت پسند ہیں، علم پسند نہیں ہے. ہم بے عملی کے دل دادا ہیں لیکن عمل سے دور رہنے والے ہیں. کبھی بابا صاحب کی تعلیمات کو پڑھیے کہ میرے شیخ نے، میرے بابا نے ہمیں کیا بتایا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے، آپ نے ہمارے لیے کیا راستہ جو ہے وہ متعین کیا ہے. یقیناً آپ کا بھی عقیدہ ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے. ہم جب فضائل کی بات آتی ہے، مقامات کی بات آتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کے دائی ہیں کہ اللہ والوں کے جو قریب چلا جائے پھر بدبخت نہیں رہتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے، وہ بڑے مقام اور مرتبے کا مالک ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ان کے دربار پہ کتا آ جائے تو وہ جہنمی نہیں رہتا ہے. اگر بندہ چلا جائے اور ابھی راستے میں وہ بھی 100 کا قاتل تو وہ بخشا جائے، اسے اللہ جنتیں عطا کر دے. تو یقیناً میرا بھی عقیدہ ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے، جو گنجے شکر کی نگری میں جائے جہنمی وہ بھی نہیں رہتا ہے. لیکن اس فرید کو سمجھیے جو ان ناروں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. کہ اے فرید اپنی زندگی غفلت میں نہ گزار، اپنی زندگی
دنیا کے کھیل تماشے میں نہ گزار، زندگی کو سمجھ۔ مالک نے تجھے یہاں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تجھے اور مجھے آزما رہا ہے بھلا کون ہے جو نیکیاں کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو اپنے آنے کے مقصد کو پالے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا، خالق ذوالجلال نے، کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، میری بارگاہ میں تمہیں سجدے کرنے چاہیے، میرے حکموں کے مطابق تمہیں چلنا چاہیے۔ میں نے تمہارے لیے نمونہ کامل اپنے حبیب کو بنا دیا ہے۔ اور اسی بات کی طرف بابا صاحب ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ ان ناروں کے اندر نہ کھو جانا، ان خوشنما باتوں کے اندر نہ کھو جانا، ان عام کلمات کے اندر نہ کھونا، حقیقت تک آنا کہ حقیقت کیا ہے۔ بابا صاحب ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندگی والے بن جائیں، ہم سجدے والے بن جائیں، ہم نواز والے بن جائیں۔ جب مؤذن کی اذان آئے تو ہمیں مسجد کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ اپنی دکان اور بازار میں بیٹھا رہنا چاہیے۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی۔ رب کائنات فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے من کی دنیا کو صاف کیا، جس نے دل کو صاف کیا، وذکر اسم ربی، اپنے رب کے نام کی مالا جب بھی اللہ اللہ کیا، فصلی، ذکر بھی کیا اور پھر سجدے بھی کی، نماز بھی ادا کی۔ تو بابا صاحب بتاتے ہیں کہ اس من کی دنیا کو صاف کیجئے۔ میرے دادا جی شیخ خواجہ احمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی بڑی بات فرماتے تھے، فرمایا باہر مڑمڑ دھوندی ہے کدے اندرو وچ دھو، باہر مڑمڑ دھوندی ہے، وہ پنجابی میں آتے بانے بڑے بدل لیتے ہو، لباس بڑا تبدیل کر لیتے ہو، یہ دل کو صاف نہیں کرتے ہو، باہر سے میلے ہو جاتے ہو تو بدل کے آ جاتے ہو، کبھی دل کو بھی صاف کیا کرو، دل کو بھی مجلہ مصفہ کیا کر، جو اللہ کی محبت کا ٹھکانہ ہے۔ جب تک یہ دل کی دھرتی صاف نہ ہو جائے، دل صاف نہ ہو جائے، خدا نہیں ملتا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں سرار الاولیاء کے اندر، فرمایا اللہ کی محبت ایک شہنشاہ کی طرح ہے جو کبھی برے اور بدبودار بستر پہ نہیں آ کے بیٹھتا، شہنشاہ اپنے لائق بستر پہ بیٹھتا ہے جو اس کے سٹینڈرڈ اور معیار کا ہوتا ہے۔ دل کے اندر دنیا بھی پڑی ہو، دل کے اندر شہوت بھی پڑی ہو، دل کے اندر ہوس بھی پڑی ہو، دل کے اندر حرام بھی پڑا ہو، دل کے اندر بدنگاہی بھی پڑی ہو، دل کے اندر کبر بھی پڑا ہو، دل کے اندر دنیا کی محبت بھی پڑی ہو، اتنے سارے شریک اس گھر کے اندر داخل کر رکھے ہوں تو وعدہ اللہ شریک نہیں آتا، وہ کبھی نہیں آتا جہاں اتنی گندگیاں ہوں۔ اس لیے بابا صاحب فرماتے ہیں جھاڑو دے مسجد، اس مسجد کو صاف کر، اس دل والے خانے کو صاف کر جو خدا سے ملنا چاہتا ہے، جو خدا والا بننا چاہتا ہے، تو پھر تجھے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، پھر تیرے دل کے اندر غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ غیریت اور شراکت کو پسند نہیں کرتا، تو جب تک بابا صاحب فرماتے ہیں دل نہ صاف ہو جائے اتنی دیر تک بندے کو خدا نہیں ملتا ہے۔ خدا تب ملتا ہے جب انسان کا دل اس کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہتھی بیڑا ٹھیل کے تے کنڈی کھڑا نہ رہو، ہتھی بیڑا ٹھیل کے تے کنڈی کھڑا نہ رہو، پھر آون نہ تھی سی فریدہ ایسی نیند نہ سو۔ فرید تجھے دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ آج اپنی زندگی کے لیے عمل کا ذخیرہ اکٹھا کر، آج نیکی کا ذخیرہ اپنے لیے بنا، کل جائے گا قرآن پڑھ کے دیکھیے، جب کفار اللہ کی بارگاہ میں حقیقت کو دیکھیں گے تو تڑپ تڑپ کے التجا کریں گے ایک بار واپس بھیج دے، چند لوگوں کے لیے دنیا میں بھیج، کبھی تیرا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن رب کائنات فرمایا نہیں، میں نے بھیجنا صرف ایک بار ہی تھا، وہ میں نے بھیج دیا، 70 سال 90 سال یا 50 سال جتنا عرصہ لکھوا کے آئے، وہ اسی لیے تو ہم نے تمہیں دیا تھا کہ تم عمل کرتے، تم نیکیاں کرتے، گناہوں سے بچتے،
اور اس سارے زمانے سے قیمتی زندگی کو تم برباد کر کے اب ہمارے پاس آ کے دوبارہ مہلت مانگتے ہو. اب ہم مہلت نہیں دیں گے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیہ خاتون آتی تھی, ان کی دوست تھی, گفتگو کرتی, جب جانے لگتی تو کہتی کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا. تو ایک بار اٹھنے لگی نا تو اس نے یہ جملہ کہا تو سرکار گھر میں داخل ہوئے. وہ چلی گئی. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور یہ یہودیہ میری سہیلی ہے, عورت تقریباً روزانہ ملنے آتی, گفتگو کرتی ہے, جب جانے لگتی تو کہتی مالک مجھے عذاب قبر سے بچانا. یہ کیا کہتی حضور؟ یہ روزانہ عذاب قبر کی پناہ مانگتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگرچہ مذہب کی جھوٹی ہے لیکن عورت بات کی سچی ہے. یہ بات کی سچی ہے. تو بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کر, تو بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کر. عذاب قبر بڑا سخت ہے, بندے کو مہلت نہیں ملے گی, بندے کو دوبارہ وقت نہیں ملے گا. جب بندے وہاں قبر کے اندر دیکھیں گے حالات کو, میرے آقا نے فرمایا وہاں رو رو کے کہے کہ باری تعالیٰ واپس ایک بار بھیج, ہمیں صرف 2 رکعت پڑھنے جتنا وقت دے دے, ہم جا کے تجھے سجدہ ہی کر لیں. ہمیں آج پتہ لگا سجدوں کی قیمت کتنی ہے. ہمیں آج پتہ لگا یہاں اس گھر میں آنے کی کتنی قیمت ہے. وہ چوک بربادی کا نام ہے, وہ چوک فنا کا نام ہے, وہ مٹ جانے کا نام ہے, دنیا کا مال دنیا میں رہ جانے کا نام ہے. خوش نصیب خدا کی قسم وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کے مالک کے دربار آ جاتا ہے, جو یہاں آ جاتا ہے. وہ بندہ کامیاب اور وہ بندہ سب سے اعلیٰ ہے جس کی زمین اس کے مولا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے. وہ دائیں بائیں نہیں جاتا, اپنے رب کی طرف آتا ہے. تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگ تڑپ تڑپ کے کہیں گے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مالک دے دے, مہلت نہیں دے گا, مہلت نہیں دے گا. پھر کہیں گے ایک سجدے جتنی مہلت دے, اتنی بھی نہیں مہلت دی جائے گی. فرمایا ہزاروں کی مہلت دی تھی, تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا, تم نے سجدہ ہی نہیں کیا تھا. تو آج اپنی قیمت میرے بابا کی تعلیمات میں پہچانیے. ہمیں وہ بابا صاحب کیا سمجھانا چاہتے ہیں. بابا صاحب رب رب کرنے کے لیے دنیا سے چھپتے پھرتے تھے. دہلی سے نکلے تو ہانسی پہنچے, ہانسی سے نکلے تو گڑوا جودھن پاک پتن میں آ گئے, اس لیے کہ کوئی چل بولیا اوتھے بس چلیے جتھے سارے ہون انے, نہ کوئی تینوں مننے نہ کوئی پہچاننے والا نہ. میری رب رب میں دنیا نہ آئے. یہ لوگ جب آتے ہیں تو لوگ یہ نہ آ کے اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں, تعویذ دے دے, دعا کر دے, یہ ہو جائے یہ ہو جائے. تو بابا صاحب تو چاہتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے ہی نہ, میں مجھ تک نہ پہنچے, میں اپنے خدا کو راضی کرتا رہوں. تو آپ فرماتے ہیں ہتھی بیڑا ٹھیل کے کنڈی کھڑا نہ رہو, پھر آون نہ تھی سی فریدہ ایسی نیند نہ سو. دوستو زندگی غفلت میں نہ گزاریے, حقیقی فریدی بنیے, حقیقی چشتی نظامی اور صابری بنیے. نعرے تو بڑے سن لیتے ہیں آپ ہر جگہ پہ, لیکن کبھی کبھی ان کی زندگی کو پڑھا کیجیے. ایک صفحہ پڑھ لینا میرے خیال میں ہمارے لیے کافی ہے, اس پہ عمل کر لے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور کس طرح ہم بتا کے گئے. کوک فریدہ کوک جی راکھا جوار, کوک فریدہ کوک جی راکھا جوار, جب تک ٹانڈا کھڑا رہے تیری لگی رہے پکار. ہمارا دیہاتی ماحول ہے نا, ہماری وہ جوار یا فصل پک جائے تو کتنے وہ پٹاخے لے کے آوازیں اونچی اونچی پٹاخے چھوڑتے, آوازیں دیتے ہیں کہ کہیں میری پکی فصل نہ برباد ہو جائے, چڑیاں نہ چگ جائیں, جانور نہ آ کے چگ لیں. بندہ خدا کی ایک فصل کے لیے اتنا تڑپتا ہے, تیری زندگی کی فصل کی تجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے, تجھے اپنا پتہ ہی نہیں ہے. میں صرف جملہ کہتا ہوں, خدا جانتا ہے. پوری رب کی کائنات ایک طرف اور انسان کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف. اس آپ کی میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا پوری کائنات بدل اور مول نہیں ہو سکتی, قیمت نہیں ہو سکتی. تو اسے اس طرح گزاری اس طرح بابا جی نے کہا تھا. مطلب یہ تھا کہ کوک فریدہ کوک جی میں راکھا جوار, غفلت والی زندگی نہ گزر. اللہ اللہ کی صدا آتی رہے جب تک تیرا وجود باقی رہے, جب تک تیری زندگی باقی رہے تو تیری زندگی ذکر و فکر کے بغیر نہ گزرے. اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی یاد کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا کہ عمر بندے دی انج وہاڑی, ہسن دے کے رون لے ہوئی,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ। ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਜ ਵਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਹੋ। ਸੌੜੀ ਸਾਮੀ ਘੱਟ ਘਸੀਟਣ ਜਿੱਥੇ ਪਰਤ ਨਾ ਸਕੇ ਪਾਸਾ ਹੋ। ਮਾਲਿਕ ਤੈਥੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਰੱਤੀ घटनामा सा। मालिक तैथों लेखा मंगसी पूछेगा जरूर, बता क्या लाया मेरी बारगाह में, क्या लाया मेरे दरबार में, कितने अमल करके आया तू मेरे दरबार में, जिंदगी कैसे गुजार के आया है। और खुद सोची वहां लिखा हो कि उम्र भर शराबे पीता रहा, उम्र भर जिना करता रहा, उम्र भर नमाजें छोड़ता रहा, बूढ़े वालिदैन थे तो उनको सताता रहा, हराम माल खाता रहा, सूद खाता रहा, रिश्वतें लेता रहा। क्या ये लेके जाएंगे अल्लाह की बारगाह में? तो सोचिए, क्या हम बाबा साहब के पक्के मुरीद हैं? क्या हम बाबा साहब की जी वाली बात नहीं है? जी वो बोले जिसने बाबा की बात पे अमल किया हो। ख्वाजा निजामुद्दीन का मैं 1-2 बार किस्सा पहले भी सुना चुका हूं। आप पे दिल्ली के उलमा ने इतराज किया ना कि सुन्नत पे अमल नहीं करते, तो बाबा साहब को बात निजामुद्दीन जरी ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया वहां बादशाह के दरबार में। तो उलमा ने इतराज कर दिया, पूरे बैठे थे, दिल्ली के शेखुल इस्लाम भी बैठे थे, निजाम वो है जो नबी की सुन्नत पे नहीं चलता। जब इतनी बात हुई ना तो निजामुद्दीन तड़प उठे, फरमाया ये ताना हमें न दो, ये उलमा मुझे न दो, तुम तो नबी की सुन्नत की बात करते हो, निजाम तो फरीदुद्दीन की सुन्नत को फर्ज समझता है। मैंने जिंदगी पर फरीद का तरीका नहीं छोड़ा, तुम मुझे कहते हो कि निजाम नबी के तरीके पे नहीं चलता, निजाम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल नहीं करता। फरमाया ये झूठ है, ये कभी नहीं हो सकता कि मेरी जिंदगी सरकार की सुन्नत के बगैर गुजरी हो, मैं तो उम्र भर फरीद के तरीके पे चल रहा हूं। तो पर वही है असल जो उनकी तालीमात पे अमल करिए। मैंने सिर्फ 3 अशार अल फरीद कॉन्फ्रेंस के हवाले से पढ़े। अगर यहां मैं एक बात करूं तो यकीनन शायद मैं जीत जाऊं आपसे। मैं कहता हूं हो सकता है, मुझे पता है सारा आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूं, बाबा साहब से बड़ी मोहब्बत करने वाले, बाबा साहब से बड़ी, जिसको मोहब्बत है वाला हाथ खड़ा करे ना। लेकिन यहां बैठ के कहता हूं हो सकता है ज्यादा वो है जो अपने दावे मोहब्बत में झूठे हों, ज्यादा वो है जो अपने सिर्फ बतूनी हैं, बात करने वाले हैं, दिल वाले नहीं है। ज्यादा वो है जिनका दावा गलत है। लफ्जों से आप जितना भी इकरार करते रहे उसकी तस्दीक भी तो चाहिए। अगर मैं पूछूं कि कौन है जो चलो बाबा साहब की मोहब्बत में नमाज पढ़ेगा आज के बाद, हाथ थोड़े थोड़े मुझे नजर आए हैं, हाथ थोड़े थोड़े। मेरे बाबा जी की तो नमाजें कभी नहीं कज़ा हुई, पर हाथ ऊपर रखिए, कौन है जो अपने चेहरे को मेरे बाबा की तरह नबी की सुन्नत से सजाएगा। वादा कूड़ा नहीं करना, जगह देख लो, जगह देख लो। मस्जिद अल्लाह का घर है। मैं आपका इश्क देख रहा हूं कि हम बाबा से मोहब्बत करते हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, सब कुछ विदा करने का नारा लगाते हैं। मैं कहता हूं नारे छोड़ दो, बस एक सुन्नत ये बना लो कि जब कब्र में जाओ मेरे आका खुश हो जाए, मेरा गुलाम आया है। जब हशर में जाओ तो बाबा भी खुश हो जाए, मेरे आका भी खुश हो जाए, हसनैन के नाना और फातिमा के बाबा भी खुश हो जाए। बताने की जरूरत नहीं है ये मेरा गुलाम आ रहा है, ये मेरा गुलाम आ रहा है। बताइए पिछले दिनों ना बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे ना मेरे शहर की नजर की ये सारा कमाल है। तो एक बंदे ने कहा जी वो साहबजादा साहब फरमा रहे थे, कहने लगा जी मैं भी सैफ हूं। कहा बताते क्यों, बताते क्यों? उसने कहा जी मैं सैफ हूं। बताते क्यों? तुम किस बात के सैफी बन गए? सैफी वो है जो दूर से नजर आ जाए, फरीदी वो है जो दूर से नजर आ जाए, कादरी वो है जो रंगे कादरियत गौस सकलैन के रंग में रंगा हो, नक्शबंदी वो है जो बहाउद्दीन नक्शबंद के रंग में रंगा हो, और सोहरवर्दी वो है जो शहाबुद्दीन सोहरवर्द के रंग में रंगा हो। फिर तो मजा है। बताने से भी किसी को क्या बताया, दूर से बंदा जाए तो मैं बात कर रहा था मेरे आका पहचाने, इसे बताने की जरूरत नहीं, मेरा गुलाम आ रहा है। तो बातें चल रही थी, कौन है अपने बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हाफिज कौन बनाएगा? अपने एक बेटे और बेटी को हाफिज और आलिम जरूर बनाइए। हाथ थोड़े थोड़े अल्लाह औलाद का और इजाफा करे। वो चले हो ये हमारे, आपको पता है ना, काले बेटे कपड़े ते काला बेटा वेश, गुनाही भरे मैं ते लोग की कहण में दरवेश। लोग तो बड़ा कुछ समझते ना, आपको पता है
مجھے اپنا پتا ہے کہ ہم کتنے بدکار سے آکار ہیں. چلو اولاد سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. بیٹا حافظ ہو جائے گا تو کبھی کبھی تو جا کے قبر پہ بیٹھ کے فاتحی پڑھایا کرے گا. بیٹی عالمہ ہو جائے گی تو کبھی نہ کبھی باپ اور ماں کو یاد کرے گی. میری والدہ تھی, میرا فرض بنتا ہے میں دعا مانگوں ان کے لیے, میں ان کے لیے مغفرت کی باتیں کروں. تو ضرور اپنے بیٹوں کو بھی, صرف بیٹیوں کو نہیں, بیٹوں کو بھی عالم بنائیے, بیٹوں کو بھی حافظ بنائیے. خدا جانتا ہے قبر بھی سیدھی ہو جائے گی, حشر بھی سیدھا ہو جائے گا. تو کون ہے جو عالم بنائے گا اور حافظ بنائے گا؟ میرے مرشد فرماتے میں پیغام دے رہا ہوں, آدھوں کا ہاتھ کھڑا ہے, مالک جڑا اونچا ہاتھ کرے وقت بھی اتنا ہی اونچا ہو جائے. انشاءاللہ بنائیے. علم کا نور, قرآن کا نور, میرے نبی کے سینے کا نور آپ کے گھر میں آئے. آج نہیں مرنے کے بعد دعا دو گے. مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ خواب میں جب قبر میں جائیں گے تب جاگیں گے. جب مٹی ڈال کے آئیں گے نا اوپر اور اس جگہ پہ چھوڑ کے آئیں گے تو پھر بندے کو احساس ہوگا کہ زندگی تو آج شروع ہوئی ہے. وہ تو خواب تھا جو دیکھتے رہے تھے, حقیقت آج سامنے ہے. تو بابا صاحب کی تعلیمات پہ عمل کیجئے. یہی آج کے الفرید کانفرنس کا جو ہے وہ پیغام اور میسج لے کے جائیے. آج کے بعد اگر اذان آئے تو بازار میں نہ بیٹھیے, اللہ کے دربار میں بیٹھیے. اپنے بستر پہ دراز نہ رہیے, یہاں انتظار کیجئے. بوڑھے والدین ہیں تو ان کے نوکر بن کے رہیے. صاحب تو بڑی دور کی بات, اللہ کہتا اف بھی نہ کہے, ماں کو اف نہ کہے, باپ کو اف نہ کہے. باپ کے پیچھے چلیے, ماں کی نوکری کیجئے, اپنے دامن کو بچائیے. میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا کہ چٹی چادر بملا والی تے داغ نہ لامی جنیا, حشر دیاڑے پھر آگ سے ہائے ربا کی بڑھیا. اللہ ہمیں عمل کی